بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مسئلہ قضاء و قدر کے بارے میں یہ ایک مشکل مسئلہ ہے اور بعض افراد کی یلیدگی فکری اور کج بیانی نے اسے اور مشکل بنا دیا ہے، اور یوں اسے حل کرنے اور اس کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، حیرت و سرگشتگی بڑھتی ہی رہی ہے اور کاروان فکر صحیح راہ کو کھو کر جبر و تفویض کی وادیوں میں بھٹکتے رہے ہیں۔ اس لیے اس سے زیادہ غور کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ ذہن ان کی پیچیدگیوں میں الجھ کر غلط راہ کی طرف نہ مڑ جائے۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے قضاء و قدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ ایک تاریک راستہ ہے، اس میں قدم نہ اٹھاؤ، ایک گہرا سمندر ہے، اس میں نہ اترو، اور اللہ کا ایک راز ہے، اسے جاننے کی زحمت نہ کرو۔ حضرت نے عامت الناس کی ذہنی سطح کو سمجھتے ہوئے اس کی گہرائیوں میں جانے سے منع کیا ہے، مگر اس کے ساتھ اگر کسی نے پوچھ لیا تو اس کے صحیح مفہوم کی طرف رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ مختلف عبارتوں اور اسلوبوں میں اس کے معنی کو اس طرح واضح کیا ہے کہ ارباب فکر و نظر نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس سے بلیغ تر اور حسین تر انداز بیاں اور کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف نے ابو الحسن بصری، عمر بن عبید، واصل بن عطا اور عامر شعبی کو تحریر کیا کہ وہ قضاء و قدر کے بارے میں جو رائے رکھتے ہوں، جو آراء ان تک پہنچی ہوں، انہیں قلم بند کر کے مجھے بھیجیں۔ ان سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ قضاء و قدر کی تنگ و تاریک راہوں میں صرف امیر المومنین کے کلمات شمع راہ کا کام دیتے ہیں اور منزل کی صحیح نشاندہی کرتے ہیں۔ چنانچہ حسن بصری نے لکھا کہ میں نے قضاء و قدر کے بارے میں جتنے اقوال دیکھے اور سنے ہیں، ان میں سب سے بہتر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہیں۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جس نے تمہیں گناہوں سے روکا ہے، اس نے تمہیں گناہ پر مجبور کیا ہے؟ تمہیں جنسی قوتوں اور کام و دہن کی لذتوں نے مجبور کیا ہے، اور خدا تو اس سے بری ہے کہ وہ ایسا کرے۔ عمر ابن عبید نے تحریر کیا، میں نے قضاء و قدر کے بارے میں علی ابن ابی طالب کے اس قول کو سب سے بہتر سمجھا ہے۔ حجاج بن یوسف اموی بادشاہ تھا، اموی گورنر تھا اور دشمن اہل بیت تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے حتی الامکان احتیاط سے کام لیا۔ وہ کہتا ہے، ذکر گناہ قضائے حتمی کا نتیجہ ہو تو پھر مرتکب گناہ کو سزا دینا اس پر ظلم کرنا ہے۔ واصل ابن عطا نے تحریر کیا کہ میرے نزدیک قضاء و قدر کے بارے میں علی ابن ابی طالب کا یہ ارشاد دوہرا اعتبار سے جامع ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں راہ ہدایت دکھائے اور نجات و سعادت کا راستہ تمہارے لیے بند کر دے؟ عامر شعبی نے لکھا کہ قضاء و قدر کے بارے میں علی ابن ابی طالب کے اس قول سے بہتر کوئی قول نہیں۔ ہر وہ کام جس سے تم اللہ سے توبہ و استغفار کرو، تمہارا کیا درا ہے؟ ہر وہ عمل جس پر تم اللہ کی حمد و ستائش کرو، وہ اس کی توفیق کے شامل حال ہونے کا نتیجہ ہے۔ جب حجاج نے یہ کلمات پڑھے تو امیر المومنین سے دشمنی و عناد کے باوجود یہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ کتاب ہے مصابیح الانوار، جلد 1 صفحہ 145۔ ان لوگوں نے یہ مطالب سرچشمہ علم لدنی سے حاصل کیے ہیں۔ حضرت کے ان ارشادات سے ظاہر ہے کہ ان پر انسان کی طرف سے کوئی جبر نہیں، بلکہ اس سے جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ اس کے ارادہ یا اختیار سے صادر ہوتے ہیں، اس طرح کہ وہ چاہے تو کر اور چاہے تو نہ کرے، اور فعل و ترک کی یہ دونوں صورتیں اس کے ارادہ و اختیار کے تابع ہیں، لہذا اس کے افعال کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے انسان کو ایسا کیوں نہ بنایا کہ وہ برائی کرنے کے قابل ہی نہ ہوتا اور اس سے صرف نیکی ہی صادر ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو انسان نیکی و بدی کے امتیاز سے محروم رہتا اور انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانی سطح پر آ جاتا، کیونکہ انسان کا اصل جوہر یہی ہے کہ وہ نیکی و بدی کو پہچانے اور با اختیار خود بدی سے منہ موڑ کر نیکی کی راہ اختیار کرے اور اچھے کاموں پر جزا کا اور برے کاموں پر سزا کا مستحق قرار پائے۔ الشاعرہ
و جبریہ نے قضاء و قدر سے دھوکہ کھایا اور یہ سمجھ لیا کہ انسان سے جو اچھے برے احوال سرزد ہوتے ہیں وہ ان کے بجا لانے پر مجبور ہوئے، کیونکہ قضاء و قدر نے اسے پابند بنا دیا اور وہ ان خطوط سے سر منہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا جو اس کے لیے نوشتہ ازل نے متعین کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ سراسر غلط اور خلاف عقل اور وجدان ہے، اور دلائل و قاطع اس کے بطلان پر شاہد ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہی تقریباً عقیدہ ہے۔ مزید اگلی دفعہ اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ دوستو، میری یوٹیوب چینل صرف انہی چیزوں کے لیے، تاریخی حقائق پیش کرنے کے لیے، ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی سنایا کریں۔ یہ باتیں میں تاریخ کے اوراق سے ایکسٹریکٹ کر کے بلا کم و کاست آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میری یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی آرا سے بھی مجھے نوازتے رہا کریں۔ زاہد بخاری۔